اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفراللہ۔ ناظرین، ایک سیریز ہم نے شروع کی تھی اس چینل پہ جس کا ٹائٹل رکھا تھا اللہ مل سکتا ہے۔ اس سیریز کی 2 ویڈیوز آپ دیکھ چکے ہیں اور اس سے ہم رہنمائی لے رہے ہیں اس سیریز کے لیے۔ یہ بابا جی عرفان الحق صاحب کی کتاب ہے جس کا ٹائٹل ہے اللہ مل سکتا ہے۔ تو اس میں جو ایک چیپٹر ہے خاص، جس میں یہ ہے کہ اگر آپ بھی ڈیرے پہ جائیں اور بابا جی سے پوچھیں کہ اللہ کیسے مل سکتا ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ والا چیپٹر ہے۔ اس چیپٹر کا نام انہوں نے رکھا ہے جی کہ آئیں پوچھیں بابا سے کہ اللہ کو کیسے پائیں۔ یہ اس چیپٹر کا انہوں نے نام رکھا ہوا کتاب میں۔ تو اس سلسلے میں جو ہے وہ ہم تیسری ویڈیو یہ بنا رہے ہیں۔ تو ان میں بابا جی عرفان الحق صاحب نے کچھ چند شخصیات کا ذکر کیا ہے جنہیں اللہ ملا اور جن کا نام جو ہے وہ روحانیت کی دنیا میں بہت بڑا لیا جاتا ہے۔ تو یہ ذکر ہو رہا ہے کہ انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ملا۔ پہلے کچھ بہت بڑی شخصیات کا ذکر کرنے کے بعد آج جو ویڈیو آپ کے لیے میں اس کا تیسرا حصہ پیش کرنے جا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے۔ اصل میں ناظرین، ان واقعات کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ بھائی آپ کو ڈگری پر آپ نے اتنے نمبر لیے، آپ کو ڈگری ملی، تو اسٹوڈنٹ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے پڑھنے کا طریقہ کار کیا تھا۔ کوئی شخص ہے وہ اپنی صحت کو برقرار رکھتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو کہ تم جسمانی طور پر اتنے فٹ ہو۔ یہ سوالات ہوتے ہیں اور سوالات ان سے ہوتے ہیں جو اس لائن میں، اس زندگی میں، اس معاملے میں کامیابی سے جو ہے وہ سیڑھیاں چڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو تیسری ویڈیو ہے، اس میں جو ہے قصہ بیان کیا جا رہا ہے، وہ ہے ناظرین سننے والا ہے، بڑا پیارا ہے۔ جن شخصیات کا ذکر آج ہونے لگا ہے وہ یہ ہے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ ان کو کیسے اللہ ملا، تو یہ میں کتاب سے پڑھ کے آپ کے لیے کچھ میں بیان کرنے لگا ہوں۔ یہ بابا جی عرفان الحق صاحب کے الفاظ ہیں، تو آپ بھی ذرا غور سے سنیے کہ ان کو اللہ کیسے ملا۔ حضرت بایزید بسطامی بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں۔ ریاضت پر، توکل پر اللہ ملا۔ تو یہ بہت بڑے بڑے نام ہیں جن کو اللہ ملا، اور یہ سب اللہ کی جستجو میں تھے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے متلاشی تھے۔ دوسرا حضرت جنید بغدادی۔ ناظرین، حضرت جنید بغدادی کے کچھ قصے ہیں جو ہم آپ کے لیے پیش کریں گے کہ وہ کیسے کیسے جو ہے وہ ولی اللہ کے پیچھے پہلے خود گھومتے رہتے تھے اور ان سے سوالات اور ان سے علم حاصل کرتے رہتے تھے۔ یہاں پر ان کا ایک بڑا پیارا لکھا ہوا ہے کہ ان کو اللہ ملا تو کس چیز سے ملا، کون سا ایسا واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا کہ سبحان اللہ ان کو اللہ مل گیا۔ تو ان کو کیسے ملا؟ حضرت جنید بغدادی زور آور پہلوان تھے جی، اور وہ بادشاہ کے سرکاری پہلوان تھے، یعنی وہ تو جیسے گورنمنٹ کے ملازم ہوتے ہیں، بادشاہ نے ان کو پہلوانی کی جاب پہ رکھا ہوا تھا۔ تو ان کو کیسے ملا سنیے۔ ایک شخص نے ان کو مقابلے کے لیے للکارا، 25,000 انعام تھا جو بھی یہ پہلوانی جیتے گا۔ وہ شخص اکھاڑے میں آیا اور کشتی کھیلنے سے ذرا پہلے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں کہا، سنیے ناظرین، اے جنید، تو بڑا نامی گرامی پہلوان ہے، بڑا طاقتور ہے، بڑا زوراور ہے۔ میں کمزور اور نحیف ہوں، میں اللہ کے رسول کی اولاد میں سے ہوں، آل رسول میں سے ہوں۔ میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، تو اگر آج اپنا نام ڈبو دے تو پیسے مجھے مل جائیں گے اور میں بیٹیوں کی ذمہ داری سے فارغ ہو جاؤں گا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہ کشتی ہار گئے۔ یعنی ان کے دل پہ کیا گزری یہ سننے کے بعد کہ ایک غریب باپ ہے ایسا جس نے بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، اور میرا تو پہلے ہی بہت نام ہے پہلوانی میں اگر یہ کشتی جیت بھی گیا تو کتنی بڑی بات ہے، لیکن ہار جاؤں گا تو اس شخص کا کام ہو جائے گا، اس کو پیسے مل جائیں گے، یہ بیٹیوں کی شادی کر لے گا۔ تو یہ ناظرین اس سے ظاہر ہوا کہ انہوں نے یہ قربانی دی۔ کس چیز کی قربانی دی؟ اپنے نام کی، اپنی شہرت کی، اپنی انا کی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ تو انہوں نے جب یہ کشتی ہار گئے، چت ہو گئے اس کمزور اور ناتواں انسان سے، اسی رات ان کو اللہ مل گیا۔
اسی رات یعنی اللہ ملنے سے مراد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت جنید بغدادی سے جو ہے وہ راضی ہوگا، اس لیے کہ اپنا نام ایک کمزور اور نحیف آدمی کی ضرورت کو نظر کر دیا۔ وہ بڑا نام، وہ بڑی انا سب قربان کر دی۔ اگر آپ اپنی انا اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیں، قربان کر دیں، اپنے نام کو قربان کر دیں، آپ کو آج ہی اللہ مل جائے گا۔ جی ناظرین، آپ اس پہ غور کیجئے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ ملا، وہ اپنے نام کی قربانی پر، اپنی انا کو مجروح کر دینے پر اور ملامت بھی مول لینے پر۔ ناظرین، اب اس سے اندازہ لگائیے، یہ میں آج واقعہ آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں، یہ جو آپ نے سنے ابھی اس کتاب میں سے یہ قصہ، کہ اگر آپ دیکھیں، ہر انسان اپنے آپ کو اوپر دیکھنا چاہتا ہے، ہر انسان شہرت چاہتا ہے۔ اب بادشاہ کے یہ ملازم ہیں، سرکاری پہلوان ہیں، اور ایک باپ کی جو ہے صرف اس کی خواہش کے تحت کہ نمبر ایک تو وہ آل رسول میں سے صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہے، نمبر دو وہ ایک مجبور باپ ہے، نحیف ہے، اگر یہ چاہتے تو اس کو گرا کے اس کی ہڈیاں پسلیاں توڑ کے دوبارہ ایک نام اپنا بنا لیتے، پیسہ بھی مل جاتا، نام بھی اور بڑھ جاتا، لیکن کیا کیا؟ قربانی دی، اور ایک مجبور باپ کی خاطر۔ لیکن انعام دیکھیے ناظرین، بات ساری چل رہی ہے انعام کی۔ جو لوگ اللہ کے متلاشی ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پانا چاہتے ہیں، ان کو صرف اور صرف کیا چیزیں مارنی ہیں؟ اپنا نام، اپنی انا، اپنی طاقت، اپنی شہرت، اپنی دولت، اپنی عزت۔ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے انسان دنیاوی طور پہ تگ و دو کرتا رہتا ہے، یہ ساری چیزیں کمانے کے لیے، لیکن ان چیزوں کی قربانی سے ہی اللہ ملتا ہے۔ اور اس کے بعد جب اللہ کا ملتا ہے تو اس کے انعام، تو پھر جن کو ملتا ہے اللہ، یہ تو ان سے پوچھے نا کہ آج بھی میں کتنے صدیوں کے بعد بیٹھ کے ان کا نام یہاں پر لے رہا ہوں، اور میں خود اش کر رہا ہوں کہ ان شخص کو جب اللہ مل گیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انعامات، آج ان کی روح بھی نفس مطمئنہ کی ہو کے بن کے، ہو سکتا ہے کہ اپنا روحانی اذکار دے رہی ہوں، یہ روحیں پھر پھرتی رہتی ہیں، یہ اپنے جو ہے وہ سلسلے چلاتی رہتی ہیں اور روحانی اذکار دیتی رہتی ہیں، اور اس کے بعد لوگ ان سے فیض یاب ہوتے رہتے ہیں۔ دیکھ لیجئے، پوچھ لیجئے ان سے، القادریہ سلسلے والوں کے شیخ عبد القادر جیلانی کیا نہیں ملتے اپنے پیروکاروں سے، اپنے جو ہے وہ مریدوں سے، اپنے چاہنے والوں سے ملتے ہیں، بنفس نفیس جا کے ان کو جاگتی آنکھوں میں جا کے ملتے ہیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، ان لوگوں نے قربانیاں دی، اپنی انا ماری۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ دیکھیے نا کہ جب جا رہے تھے بغداد میں روحانی علم حاصل کرنے کے لیے، تو ان کی والدہ نے ان کے کپڑوں کے اندر جو ہے وہ 40 دینار سی دیے تھے، اور یہ کہا تھا کہ یہ تمہارے کام آئیں گے۔ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اس بس کے، اس قافلے کے اوپر جس قافلے میں یہ جا رہے تھے، اس قافلے پہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور سب کا سب کچھ جو ہے وہ چھین لیا۔ جب یہ سامنے آئے تو انہوں نے کہا نکال دو جو کچھ ہے، تو انہوں نے کہا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ یہ بھی بچے تھے، چھوٹی عمر کے تھے۔ ڈاکوؤں نے ہاتھ ادھر ادھر چیک کیا، انہوں نے کہا تمہارے پاس 40 دینار نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں میرے پاس ہیں 40 دینار۔ ڈاکو نے کہا اس کے پاس نہیں ہے 40 دینار، یہ جو ہے یہ کیوں ایسے کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا میں سچ بول رہا ہوں، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ ڈاکو شیخ عبد القادر جیلانی کو لے گئے اپنے بڑے ڈاکو سردار کے پاس، اور فرمایا کہ یہ بچہ جو ہے یہ کہہ رہا ہے میرے پاس 40 دینار ہیں، ہم نے تو پوری اس کی تلاشی لے لی ہے، نہیں ملے ہمیں، تو یہ کیا ہے؟ تو ڈاکو کے سردار نے جب پوچھا تو آپ نے بتایا کہ یہ دیکھیے میرے کپڑے میں میری والدہ نے سی دیے ہیں 40 دینار، یہ جو ہے لیکن میرے پاس ہیں۔ تو ڈاکو کے سردار نے کہا کہ آپ چاہتے تو آپ کے یہ 40 دینار بچ جاتے، آپ کو ایک جھوٹ ہی بولنا تھا نا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ ہم تو یہ ڈھونڈنے میں جو ہے وہ قاصر ہو گئے تھے، ہمیں تو یہ مل ہی نہیں تیرے پیسے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ میری والدہ نے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، کیسا بھی ہو جائے، تمہیں نقصان بھی ہو جائے، سچ کا ہاتھ نہ چھوڑنا، سچ کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑنا۔ تو میں ان 40 دینار کو بچانے کی خاطر تو کیا میں آپ لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول دیتا؟
یقین کیجئے کہ سب ڈاکو ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگ پڑے، اور ان کے جو یقین کیجئے کہ ان کی روح نے جو ان کو ملامت کی، اسی وقت انہوں نے پورے قافلے کا لوٹا ہوا سامان واپس کر دیا اور سب مومن بن گئے۔ اتنے، یہ دیکھیں ناظرین، سچ بولنا، جھوٹ سے اجتناب کرنا جو ہے، اس کو کہتے ہیں جو ہے وہ لیسن۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ اسلام آپ سنائیں مت، اسلام دکھائیے۔ جب آپ اسلام دکھاتے ہیں تو اگلے کی روح پہ اثر کرتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسلام آج کل سنایا جا رہا ہے، دکھایا نہیں جا رہا۔ جتنے بھی علماء حضرات ہیں جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے پاکستانیوں، علماء حضرات فرماتے ہیں میرے پاکستانیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا کہ زندگی ایسے گزارو جیسے ایک مسافر درخت کے نیچے جو ہے وہ چند لمحے گزار کے سفر کر کے جو ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ زندگی ایسے گزارو، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ لیکن جب آپ ان کی باقی واقعات پڑھتے ہیں، ان کی لائف سٹائل میں پڑھتے ہیں، تو پتہ چلا ان کے اتنے کارخانے ہیں، ان کی اتنی فیکٹریاں ہیں، ان کی اتنی ملیں ہیں، ان کے اتنی کروڑوں کی گاڑیاں ہیں، انہوں نے یہ بھی فیکٹری لگا لی، ان کے اتنے برانڈ ہیں، ان کے اتنے یہ ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو ان کی باتیں کیسے آپ کو امپریس کریں گی؟ یہ تو اسلام سنانے والی بات ہوگی، اسلام دکھانے والی بات تو نہ رہی ناظرین۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسلام ہمیں سنایا؟ غزوہ خندق میں جب آپ پتھر جو ہے وہ توڑ رہے تھے، جب خندق نکالنے کے لیے آپ جو ہے وہ کھود رہے تھے، اور بھوک سے پیٹ میں پتھر باندھے ہوئے تھے، جی کھانے کو بھی بہت کام تھا، تو کیا آپ نے اسلام سنایا یا اسلام دکھایا؟ جب ایک نوالا جب روٹی کا آ جاتا تھا، ایک پراٹھا آ جاتا یا روٹی آ جاتی تھی، تو سارے مل بیٹھ کے کھاتے تھے، بھوک سب کو لگی ہوتی تھی، تو اسلام دکھایا یا اسلام سنایا؟ جب بات ہو رہی تھی کہ جہاد کرنا ہے، جب تلوار لے کے آگے بڑھے، سب سے آگے رہے، تو اسلام دکھایا یا اسلام سنایا؟ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں دانت مبارک شہید کروائے، اسلام دکھایا یا اسلام سنایا؟ کافروں نے کہا کہ آپ کو ہم مالا مال کر دیں گے، سب سے خوبصورت عورت سے شادی کرا دیں گے، ٹھیک ہے جی، آپ جو ہے ہمارے ساتھ ایک کام کیجئے، ایک دن آپ عبادت کیجئے، ایک دن ہم آپ کے جو ہے وہ رب کی عبادت کریں جی، ایک دن آپ ہمارے بتوں کی۔ اسلام دکھایا یا اسلام سنایا؟ اس کے بعد اور آپ کی زندگی کے تمام ایسے واقعات، جب مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ حبشی جو تھا، جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ کاٹا تھا، اور ہندا نے وہ کلیجہ چبایا تھا کچا، آپ کے چچا کا، جو کہ آپ کے چچا تھے جنہوں نے اتنا آپ کے لیے کیا، اور آپ کو اتنی محبت سی ان کے، جب وہ حبشی ایمان لایا اور آپ کے سامنے آیا، ہندا آپ کے سامنے آئی، اور آپ نے حبشی کو معاف کر دیا، آپ نے اسلام دکھایا یا اسلام سنایا؟ یہ ہے سارے ناظرین۔ سب سے بڑا واقعہ سنیے، اس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو ہے وہ مدینہ المنورہ کے یہودیوں نے عبداللہ بن ابی، اس نے جو رئیس المنافقین تھا، ایسی تہمت لگائی امہات المومنین پہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن رنج و الم میں رہے۔ اس کے بعد جب آیات نازل ہوں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ جو ہے وہ گواہی دی، ان کی سچائی کی، اور اس کے بعد آپ نے بھی ان کو معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے اسلام دکھایا یا اسلام سنایا؟ تو یہ ہے ناظرین، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں، والدین ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اولاد آپ کی بات مانے، آپ کی ایک ایک بات مانے، آپ کو سنیں، سب سے پہلے آپ کو خود پرفارم کرنا پڑے گا۔ آپ کو سنانا نہیں، آپ کو دکھانا پڑے گا۔ بچوں کو کہتے ہیں نماز پڑھیے، نہیں، پہلے سنائیے، نہیں، پہلے دکھائیے۔ ان کے سامنے ٹھنڈے پانی سے وضو کیجئے، ان کے سامنے سجدے کیجئے۔ پھر جب آپ ان سے نہیں بھی کہیں گے تو وہ شرم سے ہی آپ کے ساتھ پیچھے آپ کے ساتھ نماز میں جماعت میں کھڑے ہو جائیں گے، آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ اگر آپ گھر میں کسی وجہ سے پڑھ رہے ہیں، آپ مسجد میں جائیں گے تو آپ کے ساتھ پیچھے دوڑتے ہوئے آئیں گے ناظرین۔ اس لیے کہ اسلام سنانے والا نہیں، اسلام کر کے دکھانے والا نام ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مشکل سے زندگی گزارنے کی کیا ضرورت تھی؟
باقی کے واقعات پھر ہم لے کے آئیں گے بابا جی عرفان الحق صاحب کی کتابوں سے، جو کہ بہت بہترین قسم کے ایسے سے ہیں۔ بابا جی عرفان الحق صاحب نے خود مجھے اجازت دی اور انہوں نے فرمایا کہ آپ میری یہ کتابیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنائیں، اور جو ہے اس طریقے سے کسی ایک کا بھی دل پھر گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ درجات بلند کرنے والا ہے، لکھنے والے کے بھی، سنانے والے کے بھی، اور کرنے والے کے بھی۔ جزاکم اللہ خیر، دعا میں یاد رکھیے گا۔ آمین یا رب العالمین، بے رحمتک یا ارحم الراحمین۔